کلپ نمبر 905۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون، خشوع و خضوع کرنے والے۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع، نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ یہاں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور 2 واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا، اس نے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا، چین نہ لوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا، جب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ قیام کیا تو دریافت فرمایا کہ کون میرا پہرا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ گھاٹی کے دھانے پر جا کر پہرا دو۔ دونوں صحابی وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہیں، چنانچہ اس نے 3 تیر مارے، تینوں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، عن اللغو، فضول بات سے۔ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔